تو وہ چیز نہیں پیدا ہوئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے پوری علمی زندگی میں ایک سبق بھی یاد نہیں ہے کہ ہمارے کسی استاد نے ہمیں ماں باپ کی عظمت بتائی ہو. بس تبلیغ تبلیغ تبلیغ، کہ میں تمہیں بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، تبلیغ بھی بتا رہا ہوں. اور اللہ نے جو کہا ہے بالوالدین احسان، کہ والدین کے ساتھ احسان کسے کہتے ہیں؟ ہیں کسی چیز کو اس کی خوبصورتی کی انتہا تک پہنچانا. کسی چیز کو کام کر رہے ہو، چیز بنا رہے ہو، عمل کر رہے ہو، کسی بھی چیز کو اس کے حسن کی آخری حد تک پہنچانا کہ دیکھنے والا کہے کہ بس اس سے زیادہ حسین تو اب نہیں ہو سکتا، اسے احسان کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا والدین کے ساتھ کہہ رہا ہے احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. لوگوں سے میٹھا بول بولو، معافی کے ساتھ. مولوی میٹھا بول نہیں جانتے، میں نے کریلے زیادہ کھاتے ہیں پتہ نہیں، کوڑے ہی ہیں سارے مولوی، کوڑے این صرف ہاتھ لاون دی دے رہے، کلاشنکوف کی چل دی ہے جو نہ دی زبان چل، لیکن پانچوں کے لیے برابر نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر مکتب فکر میں، ہر مکتب فکر میں بہت صالح، بہت اچھی میٹھی بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن زیادہ وہی کم ہے بے لگتا کریلے روز کھاندے ہیں. کریلا کوڑا ہوتا ہے نا، مزاج بھی کوڑا ہو جاتا ہے. تو میں آپ بچوں سے چاہتا ہوں تم کڑوے مولوی نہ بنو، تم میٹھے مولوی بنو. وہ مجھ سے ایک تاجر نے پوچھا تھا نا کہ جی مدرسے کے لڑکے غصے والے ہوتے، کالج کے لڑکے اتنے غصے والے نہیں ہوتے. میں نے کہا ان کا پہلا سبق زاربا زاربا ہوتا ہے، ماری جاؤ تو کٹی جاؤ. تو یہ آج بس ایک ہی آیت، پورے ایک پارے میں سے یہ ایک آیت ایسی زبردست ہے. کیا کرو؟ صرف اللہ کی بندگی کرو. فرائض کے بعد 24 گھنٹے اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو 3 باتیں کر لو. ایک، ہمیشہ سچ بولو. ایک، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو. ایک، کسی پر زیادتی نہ کرو. تو 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری عبادت ہو جائے گی. اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی تعبدون ہو جائے، کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، تو بندگی 5 نمازیں ہیں، روزے اب 30 ہیں، اس کو آگے تو بڑھا نہیں سکتے. حج 1 دفعہ ہے. پوری زندگی بندگی بن جائے. سچ بولنا ہے. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا 4 باتیں لے لو، موج کرو، سب کچھ تمہارا ہے. 4 اذا كانت فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا. 4 باتیں اگر تمہارے پاس ہیں تو موج کرو، کوئی شے کی کمی نہیں. صدق و حدیث، یعنی نماز کے علاوہ 24 گھنٹے کیسے انسان بنوں. صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. سبحان اللہ. فرمایا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، امانت داری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق بنانا، بد اخلاق نہ بننا، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا. جاؤ موج کرو. تو اللہ نے بنی اسرائیل کا گلہ کیا کہ لیکن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، لیکن تم تو سارے بگڑ گئے، تم میں تھوڑے تھے جو یہ کام کرنے والے تھے. اس آیت میں اللہ کی بندگی کی 2 شکلیں، نماز، زکوٰۃ، اور اس کے بعد والدین، پھر یتیم، پھر رشتہ دار، پھر مسکین، پھر لوگوں سے میٹھا بول. میٹھا بول بولنا سیکھو بچوں، میٹھا بول بولنا سیکھو. میں تمہیں بتایا کرتا ہوں نا، وہ بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، قیمت 1 میٹھا بول. بسوں کے پیچھے تو عجیب و غریب لکھا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ دیکھا تھا، دل برائے فروخت، قیمت 1 میٹھا بول. چلو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کو ہمارے لیے پورا فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے خوبصورت بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا، پوری امت سے آئے ہوئے مصیبت کے بادل ٹل جانے کا ذریعہ بنا۔ ہر گھر میں پریشانیاں ہیں مختلف قسم کی، سب کی پریشانیاں دور ہونے کا اس مبارک مہینے کو ذریعہ بنا۔ ہماری اس محفل کو یا اللہ نورانی بنا، شرف قبولیت عطا فرما، اور جو تیرا یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے والا اس کی شکل قائم فرما۔ اور یا اللہ اس مہینے کی برکت سے ہمیں امت بنا دے، ہمیں فرقوں سے نکال لے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا۔ یا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کرے گا تو ہوگا۔ یا اللہ تو فرقہ واریت کی آگ کو ختم فرما، اور امت کو امت پناہ نصیب فرما، اور پورے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اسے بیرونی فتنوں اندرونی فتنوں سے بچا، اندر باہر کے دشمنوں سے بچا۔ یا اللہ یہ ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم نے رمضان میں تعلیم شروع کی ہے اس نیت سے کہ یہ علم کا مہینہ ہے، ان ہمارے بچوں کو، ان کے استادوں کو، ان کے طفیل، مجھے بھی اپنے خزانوں سے علم لدنی عطا فرما۔ من عندک من لدنک والا دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما، من عندک من لدنک والا دروازہ ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں سب کی دنیا بھلی فرما، اخرى بھلی فرما۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرضے ادا کرا دے، دکھیوں کے دکھ دور کر دے۔ ہمارے عزیز جو تیرے پاس آ گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو یا اللہ ہم سے راضی ہو کے بلا، عافیت سلامتی سے بلا، دکھ درد والی موت سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ زرکشی مفسرین میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی جانے والی چیز قرآن، لیکن اگر اس کا کوئی نام ہوتا جیسے انجیل نام ہے، زبور نام ہے، تورات نام ہے، ایسی اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس امت کے علماء وہ اللہ کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے، سناتے رہے۔ ایک کوتاہی میں پوری امت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے، ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پچھلے 700 سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی، افراد داخل ہوئے ہیں، قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہیں۔ اب اس کو چپ کراؤ، وہ تاتاری ہیں، آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی۔ 656 ہجری میں بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ کیا، تو پھر اس کے 20 سال کے اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے۔ وہ ایک الگ کہانی ابھی میں نہیں سنانا چاہتا، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو کوئی نہیں، کہ اس امت نے
پہنچانے کا کام چھوڑ دیا. ھذا بلاغ للناس. آپس میں تو مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اور درس قرآن بھی ہیں، درس حدیث بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، خلاصے بھی ہیں، تفصیل بھی ہے، اجمال بھی ہے، بہت کام. لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا، ھذا بلاغ للمؤمنین تو نہیں نا، یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کے لیے. اللہ کیا فرمان ہے؟ بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو سنانے کے لیے. ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں. تو خیر بہرحال میرے سر میں درد ہے، میں تمہید مختصر کر کے، کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت، ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. یہ آ گیا ایمان اور عبادات کہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں، دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے. اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے، پرواز نہیں. اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے، پرواز نہیں. دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے. اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ. بندگی میں دو مطلب ہیں، جو کہا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے چھوڑ دے، تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا. اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. وہ کیا ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین، ذوی القربا، رشتہ دار، والیتامیٰ، یتیم، والمساکین، اور غریب لوگ. ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی، اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کرے. اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں ہمیشہ کھٹ بٹ رہے گی. تو دو کردار بنے، ایک قابیل کا، ایک حابیل کا. تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا. حابیل بن جانا، مظلوم بن جانا، سہ جانا، پی جانا. تو مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام. کل قیامت کے دن ان کے ساتھ. اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید. میں پتہ نہیں کہاں بیان کر رہا تھا کہ وہاں پرسوں ایک گلخانی میں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئے ہیں یزید کی صف میں. آنسو بہاتے ہیں اہل بیت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا. یہ ہمارا وطیرہ ہے. تو رشتہ دار، ان سے سلوک اچھا ہو چاہے وہ برا کریں. یتیم اپنے خاندان کا ہو. جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا انا ہو وہ فی الجنت کہات ہے. اس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. اس طرح والمساکین، غریب لوگ. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت و یوم، ایک دن کا کھانا ہو کل کا نہ ہو. مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی مسکین سکنہ سے ہے. سکنہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کر ٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لقمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ، اسے مسکین کہتے ہیں. سکن سے ہے مسکین. تو
تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر آخر میں آ کے دوبارہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. نماز اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے. اب اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ مجھے سخی فرما. حضرت عمر کی دعا ہے، اللہم انی شدید فلینی و بخیل فسخنی. یا اللہ میں سخت ہوں، مجھے نرم فرما، میں بخیل ہوں، مجھے سخی فرما. اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے، وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں ادب سکھایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں، اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 99 دفعہ آیا ہے. 89 80 جمع 9 89. اور ایک یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیتے ہیں مفسرین. تو اس طرح اس کو 90 کہتے ہیں. پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت. اے ایمان والو، عزت دی ہے. یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں. یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، کتاب والو. اے کتاب والو، ایمان کی گواہی نہیں، اے کتاب والو. عیسائی، یہودی اور جتنوں پر کتاب آئی. اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل القرآن نہیں، ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان، اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والے. کیا کرو؟ لا تقولوا راعنا. عبرانی زبان میں راعنا